جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا، جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، پنجے ہوتے ہیں، وہ سبیل بنائی جاتی ہے، نیازیں دی جاتی ہیں. تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے، اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں یا ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں. سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے. اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے، اس کا شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعان علی نہیں، یہ عزادار ہیں. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، دلتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پہ چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعات ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ وہی بدعات ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے. میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے، 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے. یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی، وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مکتبہ فکر.
اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے، یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کرے، لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں، ماتم وغیرہ بھی ہے جی، ماتم، کوئلوں پر ماتم، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے، ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں، وہ اس لیے کوئلوں دیگر پر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. وہ بھی ہندوؤں میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے، انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے دو دیکھی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام. مکس ہوا ہے، اور وہ تو میرے خیال ہے ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی، یہ سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈکٹ دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلم، یہ ٹیبو، وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں، یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم، یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کے ایسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا.